والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: يا معاوية، لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. جس حدیث کو ان تقاریر کا عنوان قرار دیا ہے، اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام معاویہ سے فرماتے ہیں: اے معاویہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل علیکم السلام اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے. یعنی عقل انسان اس وقت تک عاقل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حق کو فالو نہ کرے، ٹروتھ کو فالو نہ کرے. اس حدیث کے بعد کا بھی جملہ جو آج تک مجلس میں بیان نہیں کیا، عرض نہیں کیا آپ کی خدمت میں، لیکن وہ بھی ایک دلچسپ جملہ ہے کہ جب امام نے یہ فرمایا تو معاویہ نے کہا: ما فی صدورکم الا شیء واحد. تم سب کے دل میں ایک ہی بات پائی جاتی ہے. یعنی تمہارے والد بھی وہی بات کرتے تھے، تمہارے بڑے بھائی بھی وہی بات کرتے تھے،
اور تم بھی وہی بات کرتے ہو. تو گفتگو تھی حق کی اور گفتگو تھی عقل کی کہ عاقل کسے کہتے ہیں. اور حدیث سماع ابن مہران پر بحث چل رہی تھی کہ سماع نے فرمایا امام سے کہ عاقل اور جاہل کے درمیان فرق بتائیے. تو امام نے بتایا کہ عاقل میں اتنی صفات پائی جانا چاہیے اور جاہل میں اتنی صفات پائی جانا چاہیے. جس میں اتنی صفات عقل کی پائی جائے گی وہ عاقل کہلائے گا، اور جس میں جہالت کی صفاتیں پائی جائیں گی وہ جاہل کہلایا جائے گا. اور جو جاہل ہوگا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور جو عاقل ہوگا اس کے لیے جنت میں درجات ہے، اور جاہل کبھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. اسلام میں جو عقل کا مفہوم ہے وہ الگ ہے، اہل بیت کے نزدیک جو ہے، اور وہ ایک الگ مفہوم ہے جو ہمارے یہاں عام طور سے سماج میں جسے عقل مند کہتے ہیں وہ ایک الگ مفہوم ہے. جو سماج میں عام طور سے کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، یعنی بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، یہ بزنس میں اچھوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. روایتوں میں ایسے آدمی کو جاہل کہا گیا ہے، ایسے آدمی کو عاقل نہیں کہا گیا ہے، اور اس میں شیطنت پائی جاتی ہے، وہ شیطان کا تابع ہے، عقل کا تابع نہیں ہے. اب جو بحث آگے بڑھ رہی ہے خیر و شر کے بعد، امام فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو دست باز ہوتا ہے، جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو سخی ہوتا ہے، جو بخیل نہیں ہوتا ہے. اور جاہل وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو مائزرلی ہوتا ہے. عاقل سخی ہوتا ہے. اسی لیے چھٹے امام جب اپنے شیعوں کی، اپنے چاہنے والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں تو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى. اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان صفات سے پہچانو، ان کیریکٹرسٹک سے پہچانو. اگر یہ ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں تو وہ شیعہ ہیں. تو جو سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی ایٹریبیوٹ امام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے شیعت انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى بالسخاء والبذل للاخوان. ہمارے شیعہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ بڑے سخی ہوتے ہیں. بذل یعنی سخی، اور سخی اور بذل دونوں امام نے لفظ استعمال کیا، یعنی بڑے سخی ہوتے ہیں. یہ سخاوت عجیب چیز ہوتی ہے. اگر ہم سخاوت یعنی انگریزی میں جس کو جنراسٹی کہتے ہیں، جنراسٹی، سخی یعنی جنرس اور بخیل یعنی مائزرلی. اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں، کیونکہ عام طور سے جب حدیثیں بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت صرف حدیث میں بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، تو اس لیے حدیث تھوڑا کم کر دی ہے اور تھوڑا دوسری چیزیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مثالیں، داستانیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں السخاء من اخلاق الانبیاء. سخاوت انبیاء کا اخلاق تھا، انبیاء کا اخلاق تھا سخی ہونا. انبیاء سخی ہوا کرتے تھے. وَهُوَ عِمَادُ الْإِيمَانِ. اور سخاوت ایمان کا ستون ہے، یعنی ایمان سخاوت پر قائم ہے. یعنی جس میں جو مومن ہوگا وہ سخی ہوگا، جو مومن ہوگا وہ سخی ہوگا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ راوی نے آ کر امام سے پوچھا کہ آیا مومن برا ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ہو سکتا ہے. آیا مومن میں یہ بری بات پائی جا سکتی ہے؟ امام نے کہا پائی جا سکتی ہے. یہ بری بات پائی جا سکتی ہے؟ امام نے کہا پائی جا سکتی ہے. یعنی مومن میں سب بات پائی جا سکتی ہے. پھر راوی نے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، مومن کنجوس نہیں ہو سکتا.
مومن کنجوس نہیں ہو سکتا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سخاوت ایمان کا ستون ہے، ستون ہے، عماد الایمان، سخی دست بس. ولا یکون مومن الا سخیا، مومن نہیں ہوگا مگر سخی، مومن نہیں ہوگا مگر سخی، یعنی مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سخی ہو. ولا یکون سخیا، اور جو مومن ہوگا وہ سخی ہوگا، کیونکہ یہ سخاوت اس کے یقین کا سبب ہے. سخاوت یقین کی دلیل ہے. یقین کی دلیل کیسے ہوئی سخاوت؟ اللہ پر یقین، قیامت پر یقین. تو آئیے مولا کائنات سے خود پوچھے، دریافت کریں، مولا سخاوت کیسے یقین کی دلیل ہے؟ تو ایک چھوٹے سے جملے میں نہج و بلاغہ میں آپ نے جواب دے دیا کہ من ایقنا بالخلف جادا بالعطیہ، جس کو ریٹرنز کا یقین ہوگا وہ دینے میں زیادہ سخی ہوگا. اسے یقین ہے کہ ریٹرنز ملے گا، اس دنیا میں نہیں تو کم سے کم آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ. بعد میں آج ایک دوسرے واقعے کے ذریعے جو حدیث امام 11ویں امام سے، اس کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بڑے سخی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. لیکن اگر اس دنیا میں نہ بھی ملے تو یقین ہے کہ آخرت میں ضرور ملے گا، ضرور. تو امام فرماتے ہیں من ایقنا بالخلف، جسے یقین ہے ریٹرنز کا وہ زیادہ سخی ہوگا. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بزنس میں انویسٹ کریے، آپ کو ہم مہینے کا 10% یا 15% ریٹرنز دیں گے مہینے کا. آپ نے اگر 100 روپے انویسٹ کیا تو 10 روپیہ دیں گے. تو آپ نے سوچا اتنا ریٹرنز تو کوئی دیتا نہیں ہے، اور ایسا وعدہ تو صرف فراڈ لوگ کرتے ہیں جو تھوڑے دن میں کمپنی بند کر کے بھاگنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ 10% 15% آپ کو ریٹرنز دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے 100 روپیہ دیا ڈر کے، اور یہ سمجھ کے بھائی 100 روپیہ دیا یہ تو چلا گیا، واپس آنے والا نہیں ہے. اب پہلے مہینے ہم نے آپ کو 100 میں سے 10 روپیہ جو ہے آپ کو ایز ریٹرنز دے دیا، یہ پروفٹ ہے. تو آپ نے کہا چلو بھائی 10 روپے تو واپس آ گئے. پھر دوسرے مہینہ 10 دے دیا، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آدمی تھوڑا بہت قاعدے کا لگ رہا ہے، یہ فراڈ نہیں ہے. اب اگر مسلسل 1 سال تک 10 روپیہ دے رہے ہیں اور آپ کے لیے ثابت ہو گیا واقعی یہ بزنس بھی کر رہا ہے اور ہے اتنا پروفٹ کہ جس میں سے مجھے 10 روپیہ دے رہا ہے، میرے انویسٹمنٹ پہ 10% ریٹرنز ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے چلے آئے، ایک سلوات پڑھ دیجیے. یقین ہے دے رہا ہے، بزنس بھی ہے، ایسے نہیں کہ یہ اور لینا چاہ رہا ہے، اور اس پر اعتماد بھی ہو گیا تو اب اور انویسٹ کیا، اب انویسٹ کر دیا، اب اور ریٹرنز آیا. تو اب جیسے جیسے ریٹرنز آ رہا ہے ویسے ویسے آپ انویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ریٹرنز دیتے جا رہا ہے. اب اعتماد بڑھتے جا رہا ہے، بھروسہ بڑھتے جا رہا ہے کہ نہیں واقعی یہ بہت اچھا آدمی ہے اور اتنا ریٹرنز مل رہا ہے. مولا کائنات یہی جملہ فرماتے ہیں من ایقنا بالخلف، جسے ریٹرنز کا یقین ہے، جاد بالعطیہ، وہ اتنا زیادہ عطا کرتا جائے گا، اتنا جنرس ہوگا وہ دینے میں، وہ ذرا بھی بخل سے کام نہیں لے گا. اب امام فرماتے ہیں لأن السخاء شعاع من نور الیقین، کیونکہ سخاوت شعاع ہے، ایک رے ہے، ایک کرن ہے. شعاع من نور الیقین، یقین کی ایک کرن ہے سخاوت. یعنی اگر جو سخی ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہے، وہ جو اپنا ہاتھ کھول رہا ہے دینے کے لیے تو وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں سخی ہوں، یقین ہے مجھے اللہ پر، یقین ہے مجھے قیامت پر. اور پھر چھٹے امام کنٹینیو کرتے ہیں کہ ومن عرفا، اور جسے معرفت ہے ما فقدا، کہ وہ کیا کھو رہا ہے، ہانا
علیہ ما بذلا، تو پھر اسے جو جنرس ہے جس معاملے میں، اس معاملے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ 10 روپیہ چلا گیا، 20 روپیہ چلا گیا، اس مومن کی 50 روپے کی مدد کر دی، 100 روپے کی مدد کر دی، کسی کو 100 روپیہ دیا تو رات بھر نیند نہیں آئی، یا 10 آدمیوں سے ذکر کر دیا کہ اس کو 100 روپیہ دے دیا۔ اہل بیت نے یہ چیز سکھائی ہے۔ مولا کائنات عجیب تعلیم و تربیت کی درسگاہ، عجیب درسگاہ، ایسا سکول کہ پھر دنیا میں کبھی نہیں ملے گا، ایسا سکول۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 300 اشرفیاں آئیں، چاندی کے سکے 300، میں نے لے جا کے پیغمبر کو دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ 300 رکھ لیجئے، یہ میری طرف سے، یہ آپ کے لیے۔ پیغمبر نے 300 اشرفیاں لی اور کہا یا علی یہ تم رکھ لو، یا علی یہ تمہارے لیے۔ مولا کائنات نے لیا اور کہا خدا کی قسم یہ 300 اشرفیوں کو ایسی راہ میں استعمال کروں گا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے استعمال کروں گا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہم کو کہیں سے 300 سونے کے سکے یا چاندی کے سکے ملتے تو پہلے ہم کیلکولیٹ کرتے کہ اس کو کہاں انویسٹ کریں، لانگ ٹرم سوچیں گے، پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو اپنا جنرل ڈونیٹ کر دیں گے، 300 میں سے پھر جو ریٹرنز آئے گا اس میں سے تھوڑا بہت ڈونیٹ کر دیں گے، باقی بھائی فیملی کو بھی تو دیکھنا ہے۔ لیکن مولا کائنات ہاتھ میں لیتے ہی ساتھ پہلا جملہ یہ، خدا کی قسم، خدا کو حاضر و ناظر فرماتے ہیں واللہ ایسی جگہ اس کو صرف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ 300 اشرفیہ لے کر آ گئے گھر پر، نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھی، عشاء پڑھنے کے بعد 100 اشرفیہ ہاتھ میں لی، گھر سے نکلے۔ ایک عورت تھی، اسے اٹھا کر دے دیا، ایک عورت تھی اسے اٹھا کر دے دیا 100 اشرفیہ۔ رات کی عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت سڑک پر کھڑی ہے، مولا کائنات نے اسے اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن صبح جب مدینے کی گلیوں میں مولا کائنات یہاں وہاں جو اپنے کام سے جا رہے تھے تو لوگوں میں آپس میں بات ہو رہی تھی، تمہیں کچھ خبر ہے رات کو علی نے 100 اشرفیاں ایک بدکار عورت کو دی؟ کچھ خبر ہے؟ ایک بری عورت کو علی نے 100 اشرفیاں دی، کچھ خبر ہے؟ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے علی کا دل دکھا، لیکن کسی سے کچھ کہے نہیں، واپس چلے آئے، اپنا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھے، رات کو پھر 100 اشرفیاں لی، پھر نکلے۔ ایک آدمی رات کی تاریکی میں جا رہا تھا، اس کو 100 اشرفیاں پکڑا دی، یہ 100 رکھ لو، یہ تمہارے لیے، لے کر چلا گیا۔ پھر مدینے میں دوسرے دن چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ علی نے رات کو ایک چور کو 100 اشرفی دی۔ بتاؤ وہ چور، وہ مشہور چور، اس کو علی نے 100 اشرفیاں دے دی، کیا یہ صحیح استعمال تھا؟ مولانا نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، پھر چلے آئے۔ دیکھیے تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم یہ کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرو تو کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، کسی الزام لگانے والے کے الزام کی پرواہ نہ کرو۔ یا الزام علی پہ لگایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔
فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتی من بابها، اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے ذریعے داخل ہو. علی سے بہتر کون کس چیز کو سمجھے گا؟ حکمت علی سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، لوگ علی پر بھی الزام لگا رہے ہیں، لیکن مولا نے کسی کا جواب نہیں دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے، اپنا چلے آئے. تیسری رات پھر عشاء کے بعد نکلے، آخری 100 اشرفیاں بچی تھیں، وہ 100 اشرفیاں لے کر نکلے، 100 اشرفی. اور ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا جو مدینے کا مشہور پیسے والا آدمی تھا، غنی تھا، دولت مند تھا. مولا کائنات نے اس کو دے دی، بھائی یہ 100 اشرفی تو رکھ لے. اس کے لیے 100 اشرفی کوئی قیمت نہیں تھی. دیتے دیتے مولا نے کہا بھائی یہ 100 اشرفی آخری میرے پاس بچی ہے، تجھے دے رہا ہوں، رکھ لے اسے. اب مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ نہیں بچا. اس پیسے والے نے لے کے رکھ لیا. بھائی بزنس مین ہے، وہ تو دیکھتا ہے جہاں سے آ جائے، چاہے جتنا آ جائے. بزنس مین کبھی تو سوچتا نہیں کم ہے زیادہ ہے، چاہے جہاں سے مل جائے، جتنا مل جائے، لے کے رکھ لیا. اب تیسرے دن پھر مدینے میں چیمے گوئیاں. جب بہت زیادہ چیمے گوئیاں بڑھ گئیں، وسپرنگ کیمپین مولا کائنات کے خلاف شروع ہو گئی. پتا ہے علی نے دولت مند کو دے دیا. بتاؤ، آپ نے یہ سب الزامات سنے ہوں گے کہ فلاں اس کو مل گیا، اس کو مل گیا اور ادھر دے دیا. اور جو لوگ اسلام کی راہ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت یہ سب الزامات لگتے ہیں، بالخصوص جو مخیرات ہیں. جیسے مثال کے طور پر، مثال دے رہے، ویسے نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن مثال کے طور پر جیسے نجفی ہاؤس کام کر رہی، خدمت کر رہی ہے، لوگوں کو مثلا ایمان فاؤنڈیشن پیسہ دے رہی ہے، کام کر رہی ہے، ٹھیک، اپنے حساب سے جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، جو بھی دین کی خدمت کرے جس حساب سے کرے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو پیسے والوں کو پیسہ جا رہا ہے، غریبوں کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، محتاج کو پیسہ نہیں مل رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی الزام لگ گیا کہ بھائی دیکھو پیسے والوں کو پیسہ دے دیا. اب مولا کائنات کا دل بھر آیا. اب جب دل بھر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے اے علی گھبراؤ مت، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آ کر پورا واقعہ سب سنا چکے، پوری داستان جبرائیل نے سنائی. اور وہ داستان یہ تھی کہ جو 100 اشرفیاں تم نے جا کے اس بدکار عورت کو دی، وہ بدکار عورت 100 اشرفیاں لے کر اس پر ایسا اثر ہوا کہ علی جیسا مومن اور متقی انسان، اس نے مجھے یہ 100 اشرفیاں دی، اس نے توبہ کیا. ایسی برکت تھی ان 100 اشرفیوں میں کہ اس نے توبہ کیا، استغفار کیا اور کہا آج سے میں کوئی برا کام نہیں کروں گی. اور اس نے اس 100 اشرفیوں سے اپنا اثاثہ خریدا، گھر کا اثاثہ بنایا، اور اب وہ شوہر کی تلاش میں ہے کہ ایک شوہر کسی آدمی سے شادی کروں گی اور اپنی زندگی آباد کروں گی. تو فی سبیل اللہ تم نے ایک عورت کو، ایک بدکار عورت کو راہ راست پر لگایا، تم نے اس کی اصلاح کی، اس کو ریفارم کیا. جو دوسری 100 اشرفیاں تھیں جو تم نے چور کو دی، وہ چور جب 100 اشرفی لیا تو اس نے 100 اشرفیوں کی بنا پر ایسی برکت تھی کہ اس نے توبہ کیا، استغفار کیا اور کہا پروردگارا آج سے چوری نہیں کروں گا. اور اس نے اس کو سرمایہ بنایا، جا کر بازار سے چیزیں خریدی اور اس نے جا کر ایک دکان لگا لی. اب وہ چوری اس نے چھوڑ دی. اور جو تیسری 100 اشرفیاں تم نے دی اس تاجر کو، اس بزنس مین کو، اس رچ آدمی کو، وہ رچ آدمی، وہ تاجر، وہ غنی، وہ ایسا تھا جس کے پاس دولت تو بہت تھی
لیکن وہ حق خدا، حق رسول اور حق امام اور حق سعادات نہیں نکالتا تھا. جب تم نے اس کو 100 اشرفیہ دی یہ کہہ کر کہ میرے پاس یہ 100 اشرفیہ بچی ہیں آخری والی، تو وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ جا کر گھر پر اس نے توبہ اور استغفار کی اور کہنے لگا خدایا مجھے معاف کر دے، اور جتنا تھا، جتنی دولت تھی اس کے پاس، جتنا سرمایہ تھا، اس میں سے اس نے حق امام اور حق رسول اور حق خدا اور حق سعادات سب نکال کر راہ خدا میں دے دیا. تو اے علی، جو تم نے 300 اشرفیہ خرچ کی، اس سے واقعاً تمہارا خدا راضی ہے اور خدا کا رسول راضی ہے. بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملے فرمائے، واقعہ کمپلیٹ ہوا، داستان مکمل ہوئی. جبرائیل پھر آیت لے کر نازل ہوئے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. مرد وہ ہوتے ہیں، قرآن کا لہجہ سنیے، مرد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بزنس، تجارت لا تلہیہم بھٹکا نہیں دیتی ہے، گمراہ نہیں کر دیتی ہے. کاہے سے؟ عن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکات دینے سے، اور ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں کہ جو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن قلوب یعنی دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. قیامت کے دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گے. علی اس دن سے ڈرتے تھے، اس لیے دنیا کے مال کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو جمع کریں، اس سرمایہ کو سنبھال کے رکھیں، آگے چل کے کام آئے گا. نہیں، آگے چل کے وہی کام آتا ہے جو آخرت کے لیے کیا جاتا ہے. اور دنیا کا سرمایہ جمع کرنے والا چاہے جتنا سرمایہ جمع کرے، سکندر کی طرح، الیگزینڈر کی طرح، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. تو جو کچھ جمع کرنا ہے آخرت میں. اسی لیے جب قمبر کو علی مسلسل دیا کرتے تھے اور قمبر پیسہ جمع کرتے تھے، اور جب جمع کر کے لائے، مولا یہ جمع کیا ہوں کچھ پیسے، بگڑ گئے علی، تیور بدل گئے. قمبر تم نے پیسے جمع کیے، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تم نے آج تک مجھ سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا تم نے مجھ سے؟ پیسے جمع کرنا سیکھا. کہا مولا حلال کی ہے، مولا حلال کی ہے. یعنی اب علی کو حلال و حرام. کہا قمبر یہ حلال کی ہے، اس لیے میں تمہیں ایڈوائز کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. تمہیں مدینے میں اتنے فقراء نہیں دکھے، اتنے مساکین، اتنے مسکین نہیں دکھے مدینے میں؟ جاؤ قمبر لے کر جاؤ اسے. قمبر گئے اور اتنے دن تک، اتنے سال تک جو پیسہ جمع کیا تھا وہ سب جا کر بانٹ کر چلے آئے. اور آئے اور کہنے لگے مولا سب بانٹ دیا، اب کچھ نہیں بچا. کہنے لگا ہاں قمبر، اب تم ہمارے تعلیمات پر عمل کر رہے ہو، اب ہماری تعلیمات پر عمل کر رہے ہو. تو یہ سخاوت کے بڑے اثرات ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں اس کے بڑے اثرات بیان کیے گئے ہیں. بہت ایفیکٹس ہیں اس کے. ابھی چند ایفیکٹس خالی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جلدی جلدی، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو حدیثوں میں ایفیکٹ ہے، اور جتنی حدیث بول رہے ہیں یہ ساری حدیث مولا کائنات سے ہی ہے. اسلام کے، تشیع کے، شیعیزم کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الواحد آمودی. شیخ عبد الواحد آمودی جو 6th سینچری کے بہت بڑے عالم دین تھے.
علماء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ عادت ہے کہ علماء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے احسان کو یاد کریں. انہوں نے ہم پر احسان کیا یہ سب کتابیں لکھ کر، تو احسان کا ہم لوگ اس طرح ان کو بدلہ دے سکتے ہیں کہ ان کا ذکر کریں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں صرف مولا کائنات سے 10,760 10,760 حدیثیں جمع کی ہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی حدیثیں 10,760 حدیثیں. تو اس میں انہوں نے سخاوت کے چیپٹر میں، جنراسٹی کے چیپٹر میں کچھ حدیثیں لے کر آئے کہ جنراسٹی کے اثرات کیا ہے، ایفیکٹس کیا ہے جنراسٹی کے. اب آپ دیکھیے کیا ایفیکٹس ہیں. سب سے پہلا اثر فرماتے ہیں سخاوت سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ انسان سخی اتنا بڑا عاقل، جتنا زیادہ جنرس اتنا زیادہ عاقل، اور جتنا کم جنرس، جتنا زیادہ مائزرلی بخیل کنجوس اتنا بڑا جاہل. جس کے ہاتھ زیادہ کھلے وہ عاقل، جس کے ہاتھ بند وہ جاہل. تو ایک یہ فرماتے ہیں لا یستعان علی اللب الا بالسخاء، یعنی لب یعنی عقل. پہلی مجلس میں اس پر روشنی اس لیے ڈال دیے تھے تاکہ آگے کی بحث واضح ہوتی جائے. جو اکثر لوگوں کو تھوڑا بھاری پڑ گئی تھی مجلس کی، بہت بھاری ہے، اس لیے بھاری باتیں بیان کر دی تاکہ آگے کی جو مجلسیں ہیں وہ آسان ہوتی جائیں. تو لا یستعان علی اللب الا بالسخاء، یعنی اگر عقل کے لیے تم مدد چاہتے ہو، عاقل ہونا چاہتے ہو، عقل مند ہونا چاہتے ہو تو سخی بنو. سخی بنو گے تو عاقل بنو گے. ایک یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے قدرتی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان سخی ہوتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتے جاتا ہے. جو اس کے عیب ہوتے ہیں، جو اس کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کی شارٹ کمنگز ہوتی ہے، اللہ اس پر پردہ ڈالتے جاتا ہے. لوگ اس کے برائیوں کو دیکھ نہیں سکتے سامنے رہ کر بھی. اگر اس کی برائی سامنے بھی ہوگی، لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک فضل ہے سخی پر، کہ لوگ اس کی سخاوت کے عوض میں اس کی برائیوں کو نہیں دیکھتے. یہ عنایت ہے. تیسرا فائدہ جو سخاوت کا ہے وہ یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ہر سخی انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور چوتھا فائدہ بہت جلدی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس پر خود یعنی تفصیلی بحث ہے. اگر اس پہ ڈسکس کریں گے تو پھر جو ہم لوگ کا مین مقصد ہے، جو مین ٹاپک ہے، اس سے ہٹ جائیں گے. اس لیے اس کو بہت ہی مختصراً، بہت ہی بریف کر رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یا خالی بریکٹ میں ایک بات بول دیں کہ یہاں واجب خرچ کی بات نہیں ہو رہی. ہاں، جو خمس ہے اور زکوٰۃ ہے یہ واجب ہے. ہاں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خمس دے کے اور اپنے میٹرز ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میٹر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایک سلوات پڑھ جائے تو بتا دیں. ہمارے تعلقات فلاں صاحب سے تھوڑا یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اسٹرینتھن ہو، قوی ہو. سید ہیں بیچارے، تو اب ان کو کیا کیا؟ سہم سعادات دیا. یہ نہیں بتایا کہ سہم سعادات ہے. سہم سعادات دے کے اور بھائی یہ رکھ لیجئے، یہ ہے ہماری طرف سے. سہم سعادات تو اس کا حق ہے سید کا، یہ حق ہے اس کا. احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہو رہا سید پر. انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی بعد میں بات آئے گی تفصیلات. لیکن صرف بریکٹ میں ایڈجسٹمنٹ نہیں چلتا. ہاں،
یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اپنی جیب سے دینے والی بات ہو رہی ہے، واجب کی بات نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ حقیقتاً دیکھیں تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب اس کا ہے. خود اللہ نے کہا سورہ قصص میں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ، سورہ قصص کی آیت ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے دو، اللہ نے دیا ہے. لیکن پھر بھی سہم سعادات ہے یا زکوٰۃ ہے یہ سب تو واجب ہے، تو واجب دے کے اپنا حساب مت ایڈجسٹ کرو کہ اس سے تعلقات صحیح بن گئے، اس سے تعلقات صحیح بن گئے. فلاں مولانا کو ہم نے بلایا اپنے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، مولانا صاحب آئیے، ٹھیک ہے آ گئے مولانا صاحب. مولانا صاحب جب ان کو مجلس کا ہدیہ دینے کی بات آئی تو مولانا صاحب یہ رکھ لیجئے، ایک مجلس کا 500,000 روپیہ، ٹھیک ہے. وہ تو اگر سید کو دے رہے اس کا حق ہے، وہ الگ چیز ہے. بہرحال اس کے بعد جو سخاوت کا ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، جتنا آدمی دیتا جاتا ہے اتنا رزق میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، اتنا اللہ کہتا ہے اس کے نام پہ اور لکھو، لکھتے چلے جاؤ، کیونکہ جتنا انسان دے رہا اس سے زیادہ اللہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے. بہرحال کوئی مقابلہ ہے نہیں، تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، حلال رزق میں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عذاب شدید سے انسان بچ جاتا ہے. عذاب شدید. حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور تھے اپنی سخاوت کے لیے. حاتم اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے لڑکے عدی رسول اللہ کے صحابی تھے اور وہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے. عدی اور عدی کے 2 بیٹے حجر اور ترمہ، دونوں مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور حجر تو شہید ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو عدی سے پیغمبر نے فرمایا اے عدی، تمہارے والد حاتم پر عذاب شدید اللہ صرف اس لیے نازل نہیں کرتا ہے کیونکہ تمہارے والد سخی تھے. اگرچہ مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن عذاب شدید نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ صرف اس لیے نہیں تھا کیونکہ سخی تھے. اور تاریخ انسانیت میں ایک دوسرا شقی تھا، شقی کہ جس کا نام سامری تھا. آپ داستان جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی داستان. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام پیغمبر تھے. جب چلے گئے کوہ طور پر، واپس آئے تو سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری نے گوشالہ تیار کر لیا تھا اور لوگوں سے کہا ھذا الہنا و الہ موسیٰ، یہ گوشالہ، یہ گائے کا بچہ، یہ ہمارا خدا ہے اور یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، آؤ چلو سب مل کر اس کی عبادت کریں. سب کو تیار کر دیا اور بنی اسرائیل سے پیچھے گئے بھی، سب اس کی عبادت کرنے لگے. اور یہ وہی سامری تھا کہ جس کے بارے میں قرآن نے لفظ شیعہ استعمال کیا ہے. حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا، شیعہ یعنی چاہنے والا، حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا، لیکن بعد میں گمراہ ہو گیا. چاہنے والا تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا. اب اتنا گمراہ ہو گیا کہ اس نے یہ گوشالہ تیار کر لیا اور لوگوں سے کہا اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو. حضرت موسیٰ آئے تو بہت ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ غلط کام کیا. اور سامری پر عذاب الہی نازل ہوا. خود حضرت موسیٰ سامری کو قتل کرنے والے تھے. اس ایکٹ کی وجہ سے
اس عمل کی وجہ سے حضرت موسیٰ خود سامری کو قتل کرنے والے تھے، لیکن وحی الہی نازل ہوئی، اللہ نے وحی نازل کی جبرائیل کے ذریعے، یا موسیٰ لا تقتل سامری فإنہ سخی، اے موسیٰ سامری کو قتل نہیں کرو، تم قتل نہیں کرو، کیونکہ یہ سخی ہے، یہ سخی ہے۔ اس سخاوت کی بنا پر اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا قتل کرنے سے، تو بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہی تعلیم ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ سخاوت کرو چاہے تمہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے کسی اور کو دینے کے لیے۔ اور واقعاً صرف اہل بیت علیہ السلام، اگر جب اہل بیت علیہ السلام کا واقعہ سناؤ تو لوگ کہتے ہیں وہ معصوم تھے، ان کی بات الگ تھی، آج کل یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن علماء بھی ایسے افراد تھے، اور آج بھی عوام الناس میں ایسے افراد ہیں جو دوسروں سے قرض لے کر اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ یعنی ہم خود ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کتابوں میں، داستانوں میں، علماء میں ایسے علماء کے واقعات موجود ہیں، اور عجیب واقعات ہیں۔ شیخ زین العابدین مازندرانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، صاحب جواہر کے شاگرد تھے، اور شیخ انصاری کے شاگرد تھے۔ شیخ انصاری کا تقریباً 2-3 سال پہلے ہم نے ایک واقعہ سنا دیا تھا، اس لیے آپ نہیں سنا رہے ہیں، لیکن صاحب جواہر کے بارے میں آپ کو خالی اتنا بتا دیں۔ صاحب جواہر کون ہے؟ شیخ نجفی، جنہوں نے کتاب جواہر الکلام لکھی ہے، جو محقق ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ ہلی کے انکل تھے محقق ہلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرائع الاسلام۔ شرائع الاسلام خالی آپ کی اطلاع کے لیے ایک ایسی کتاب تھی جو توضیح المسائل کی طرح تھی، توضیح المسائل کی طرح 2 والیوم میں تھی شرائع الاسلام۔ تو اس کا صاحب جواہر نے ایکسپلینیشن لکھا ہے، کامنٹری اس پر لکھی ہے، 2 والیوم پر کامنٹری لکھی ہے شرائع الاسلام کے نام سے، جواہر الکلام کے نام سے 36 والیومز میں، 2 والیومز کی کامنٹری 36 والیومز میں۔ اور آپ کسی بھی مرجع کے یہاں جائیے، ان کی لائبریری میں دیکھیے، کسی بھی بڑے عالم دین کے یہاں جائیے، ان کی لائبریری میں دیکھیے، آپ کو جواہر الکلام ملے گی، جواہر الکلام۔ تو یہ ان کے شاگرد تھے شیخ زین العابدین مازندرانی، ان کی یہ خصلت تھی، ان کی عادت تھی کہ دوسروں سے ادھار لے کر، اور جو غریب تھے، فقراء تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور ان کی سوانح حیات میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ بالخصوص ہندوستان سے جو زائرین جاتے تھے، یعنی آج سے 100 سال 150 سال پہلے ہندوستان سے جو زائرین جاتے تھے 150 سال پہلے، کیونکہ اس زمانے میں یو پی اور بہار اور دکن حیدرآباد میں زمینداری تھی، اور یہ زمینداری کی وجہ سے ان کے پاس بہت دولت تھی، راجہ محمود آباد، نواب رامپور، یہ سب بہت پیسے والے افراد تھے، بہت دولت تھی، حیدرآباد کے لوگوں بہت دولت تھی، تو یہ لوگ اس راہ میں بہت خرچ کرتے تھے، تو یہ لوگ تھیلی بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے، اور وہاں علماء کو دیتے تھے کہ اس کو غریبوں میں بانٹ دیجئے، تھیلی بھر بھر کے۔ تو شیخ زین العابدین، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایسے ہندی زائروں سے یہ پیسہ لے کر اور بانٹتے تھے غریبوں کے درمیان، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو ادھار لیتے تھے اور بانٹتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ان کے پاس شخص آیا، ایک چاہنے والا، محب اہل بیت، اور کہنے لگا آقا میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے جا کر دیکھا، اپنا ڈراور چیک کیا تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اب سوچ رہے ہیں اب کیا کریں،
یہ آیا دروازے پر خالی ہاتھ کیسے بھیجے اسے؟ تو اب ڈھونڈنے لگے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک کاپر کا پنکھا ان کے یہاں رکھا ہوا تھا, کاپر کا, وہی اٹھا کے اس کو دے دیا کہ اس کو رکھ لو, جاؤ اسے بیچ دو اور جو پیسے آئے اس کو رکھ لینا, اپنی حاجت کو پوری کر لینا. کہا ٹھیک ہے, لے گیا. اب جب 2-3 دن بعد گھر والوں کو تھوڑا گرمی محسوس ہوئی, ارے وہ پنکھا کہاں گیا؟ پرانے زمانے میں ایسے پنکھے نہیں ہوتے تھے, وہ تو الگ جو رکھے رہتے تھے. اب پنکھا کہاں گیا؟ پنکھا نہیں ملا. ارے چور پنکھا لے گیا, چوری کرے, پنکھا چوری ہو گیا, پنکھا چوری ہو گیا. تو یہاں شیخ زین العابدین بیٹھ کے اپنے لائبریری میں پڑھ رہے تھے تو آواز آئی کہ گھر والے چلا رہے ہیں چور پنکھا لے گیا. کہنے لگے کیا تم لوگ شور مچا رہے ہو؟ کہا وہ چور پنکھا لے گیا, چوری ہو گیا پنکھا. کہنے لگے چور پر تہمت مت لگاؤ, میں نے پنکھا دے دیا, وہ پنکھا تھا میں نے دے دیا, ایک آیا تھا اس کو دے دیا. اب جیسے اپنا کام چلاؤ, گرمی سے کام چلاؤ, اپنے گھر والوں سے کام, جیسے بھی اپنا کام چلاؤ. یہ شیخ زین العابدین جذبہ دیکھیے. یہ گئے سامرہ زیارت کے لیے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرداب. ایک اور سلوات پڑھیں. وہاں اتفاق سے بہت مریض ہو گئے, مریض. اب جب زیادہ علالت بڑھ گئی, بیماری زیادہ بڑھ گئی, تو ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام تھا مرزا شیرازی, مشہور, بہت مشہور مرزا شیرازی. ان کو خبر لگی کہ شیخ زین العابدین مریض ہیں, تو وہ عیادت کے لیے آئے. عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ شیخ زین العابدین بہت پریشان ہے, بہت گھبرائے ہوئے ہیں. تو مرزا شیرازی نے کہا شیخ اتنا مت گھبراؤ موت سے, تم نے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں, موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو شیخ زین العابدین نے جواب میں فرمایا کہ مرزا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی اگر امام زمانہ آ گئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ شیخ زین العابدین تم اور شیعوں کی مدد کر سکتے تھے, تمہارا تو تمہاری اتنی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی تھی, اتنا اعتماد تھا لوگوں پر, تم اور ادھار لے کے دے سکتے تھے, تم نے اور کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں نہیں کیا؟ اتنا اعتماد تمہیں اور کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے غور کیا کہ اتنا کرنے کے بعد بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم بہت کر رہے ہیں. اور عاقل کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے زیادہ کام کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کے کم کام کو زیادہ سمجھتا ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے, اور جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے کم کام کو زیادہ سمجھتا ہے اور دوسرے کے زیادہ کام کو کم سمجھتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے عالم و عاقل اور جاہل میں. تو یہ ٹیچنگز تھی, یہ تعلیمات تھی, اور یہ صرف علماء میں نہیں بلکہ خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا. اور علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بہار الانوار میں والیوم 23 میں پیج 263 پر تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ نقل کیا ہے. ایک چیپٹر یہ لے کر آئے ہیں کہ سعادات کا حق ہم پر کیا ہے, علامہ مجلسی, اور کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام یعنی محمد اور علی کی اولاد کا خیال اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رکھے گا تو اس کا کیا اجر ہوگا. اور اس ضمن میں وہ بہت ساری روایات لے کر آئے ہیں, اور ان روایتوں میں سے ایک روایت عجیب و غریب لے کر آئے کہ ایک یہ خود 11ویں امام نے بیان کیا یہ واقعہ
یہ 11ویں امام سے ڈائریکٹ ہے کہ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہ بہت فقیر مسکین تھا. یہ چاہنے والا ایک دن دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بیوی اور بچے اس کے بھوکے ہیں، حالت خراب ہے. بیوی نے کہا کہ کچھ لاؤ، زوجہ نے کہا جاؤ لاؤ تاکہ گھر میں کھانا پکے، سب لوگ پریشان ہیں. وہ گیا اور اس نے محنت مزدوری کی اور محنت مزدوری کا اس کو 1 درہم ملا. 1 درہم یعنی چاندی کا سکہ. وہ لے کر اپنی کمائی جو دن بھر اس نے مزدوری کی وہ لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک مرد اور عورت کو دیکھا جو سید تھے، آل رسول، اور ان کی کیفیت بھوک سے اتنی بری تھی، ان قریب یہ تھا کہ ان کو بھوک سے موت آ جائے گی. اب یہ 1 درہم ہاتھ میں لیے شش و پنج میں پڑ گیا کہ ایک طرف میری بیوی میرے بچے، دوسری طرف یہ آل رسول، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس نے سوچا، اسے یہ خیال آیا کہ بہرحال میری بیوی اور میرے بچوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا آل رسول کی ہے. آل رسول کے مقابلے میں میری بیوی بچوں کی کیا اہمیت ہے. اس نے جا کے 1 درہم دے دیا، کہنے لگا اس آدمی سے، کہنے لگا بھائی میرے پاس صرف یہ 1 درہم ہے، بس وہی اسی سے میں تیری مدد کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر اس کو 1 درہم دے دیا. 1 درہم تو دیکھیے، چاہے اماؤنٹ جتنا بھی ہو، اماؤنٹ کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، تھاٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ فکر کی امپورٹنس ہے. وہ دے دیا اس نے. اب دے دیا، اب وہ اپنے گھر جانے لگا. اب راستے بھر اس کو یہ خیال تھا کہ گھر پہ جا کر کہوں گا تو کیا کہوں گا. جب زوجہ پوچھے گی کہ دن بھر تم نے محنت کیا، مزدوری کیا، وہ پیسہ کدھر گیا، کیا جواب دوں گا. بہت پریشان. امام فرماتے ہیں کہ پریشانی کے بنا پر اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی تھی. جو انسان بھوکا رہتا ہے، جس کے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. ہم لوگ اس کیفیت کو زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. یا اس آدمی سے پوچھئے کہ جو کسی پریشانی میں بہت شدت سے مبتلا ہو. آج بمبئی میں بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں. آپ سے یہی گزارش ہے کہ کچھ وقت نکال کر فقراء کے درمیان جایا کریے اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر مہینے میں 1 بار، ہفتے میں 1 بار، سال میں 1 مرتبہ تھوڑا ٹائم گزاریے فقراء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ جا کر دیکھیے کیا ہے. آج ہی ایک صاحب ایک کیس بتانے لگے، آج کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے ہم بلا خوف کہہ رہے ہیں تاکہ جس کے پاس جائے اگر وہ اس کیس میں انوالو ہو تو سنے اور وہ عبرت لے، توبہ کرے، استغفار کرے، بات اس تک ہو سکتا ہے پہنچ جائے. کہ ایک عورت کو بمبئی میں کینسر ہو گیا اور علاج کو پیسے نہیں تھے. اس نے یہاں وہاں جا کر لوگوں سے پیسہ مانگا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی. اور ٹوٹل اماؤنٹ صرف 70,000 تھا، 70-80 ہزار روپے، بس اتنا ہی ریکوائرمنٹ تھا. لیکن اس کی مدد نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ کینسر پیشنٹ کو کون پالے گا، اور میرے پاس تو پیسے نہیں علاج کے لیے، اور کون اس کی مصیبت کو اپنے سر پہ لے گا. چھوڑ دیا. تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہم کو نہیں معلوم تھا، اگر ہم کو معلوم ہوتا ہم مدد کرتے ہیں. نہیں، اگر ہم جا کر فقراء کے درمیان بیٹھے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. جائیں ان کی بستیوں میں. آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 30 پڑھیے. دعا نمبر 30 اللہم حبب الیہ صحبت الفقراء
پروردگارا میرے دل میں محبت ڈال دے کہ فقیروں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. پیغمبر جا کر اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ محبت ہونا چاہیے. آسان نہیں ہے کیونکہ امام خود فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ، اور فقراء غریبوں کی کمپنی کے لیے مجھے صبر دے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے صبر چاہیے. اگر کسی کے پاس 4 پیسہ ہوتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس لیے صبر چاہیے. امام فرماتے ہیں صبر کے ساتھ جاؤ، بیٹھو. تو یہاں یہ شخص پریشان حال اس فکر کے ساتھ جا رہا ہے، گھر لوٹ رہا ہے، کیا ہوگا. اب قدم اٹھ نہیں رہے گھر کی طرف، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا بھائی تمہارا نام یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہا وہ تمہارے کزن تھے مصر میں، جانتے ہو ان کو؟ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا، میرا کوئی کزن ہے ایجپٹ کے اندر، میں تو نہیں جانتا. کہا نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا بہرحال ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھیلی پکڑیے، اس میں 1,00,000 درہم ہے، یہ تمہارے لیے انہوں نے دیا ہے. یہ حوالے کے پیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ ان کو ٹرانسفر کر دینا حوالے سے. حوالہ آج بھی عرب میں برا نہیں سمجھاتا ہے، انڈیا میں برا ہے. انڈیا میں DRI کی ریٹ پڑتی ہے، وہاں نہیں ہے. وہاں آج بھی جائز ہے، کتنا بھی حوالے سے بھیج سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. کہا یہ حوالے کے ذریعے، اس کو عربی میں فیج کہتے ہیں، فیج. کہا یہ فیج ہے، حوالے کے ذریعے آیا ہے، یہ 1,00,000. کہا اتنا پیسہ میں کیا کروں گا؟ کہا نہیں یہ تو خالی اس کا یہ نقد رقم تھی، یہ خالی کیش تھا، اور ابھی باقی اس کے پاس وہاں بہت ساری پراپرٹیز تھی، اور وہ بھی اس نے سب تمہارے نام پہ لکھ دیا ہے، تو وہ بھی اگر تم چاہو تو وہ ہو جائے گا. اور اس طرح اور بھی اس کے مارکیٹ پر بہت سارا ادھار تھا، وہ مارکیٹ سے اس کو پیمنٹ ریسیو کرنا ہے، تو وہ بھی اس نے کہا ہے کہ تم کو بھیج دے. اب یہ تھیلی ہاتھ میں لیے سن رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال یہ لیا اور آ کر یہ بلیو نہیں کر رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے. آیا، اس نے گھر پر دے دیا، بھائی یہ تھیلی رکھ لو. یہ گھر والے مجھے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہاں سے آ گئے، بس یہ آ گئے، اب رکھ لو، زیادہ مت پوچھو. اب اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی. اور یاد رکھیے یہ واقعہ 11ویں امام نے بیان کیا ہے، یہ خود 11ویں امام اس کے راوی ہیں. یہ یہاں وہاں سے سنی سنائی بات نہیں ہے، اور علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں سے نقل کیا ہے. اب یہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے. اب آئے، کہنے لگے بھائی تم نے ہم پر بڑا احسان کیا، تم نے ہمارے رشتہ دار کو، ہماری نسل سے جو ہمارا چاہنے والا تھا، تم نے اس کی مدد کی. اس لیے یہ تو نقد پیسے تھے، ابھی باقی پیسے ہیں وہ مصر میں ہیں، اور اگر تم کہو تو کل یہ تم کو پہنچ جائیں گے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، یا علی، یہ کل کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم رات کو خواب میں جتنے تاجر ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور سب سے کہیں گے کہ بھائی وہ تمہارا جو اتنا پیسہ ہے فوراً چلو بھیجو، جاؤ اس کو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر بھجوا دیجئے، کوئی بات نہیں. بھائی وہ بھی پیسے بزنس مین ہو گیا تھوڑی دیر میں، اب تک مزدور تھا. یا رسول اللہ بھجوا دیجئے. کہا اور وہ پراپرٹیز جو سب اس کی لینڈ تھی اس کا کیا کریں؟ کہو تو حاکم سے، یعنی مصر کے گورنر سے کہیں کہ وہ ساری لینڈ کو بیچ کر اور جو نقد آئے وہ بھی تم کو ٹرانسفر کر دے، اور پھر تم اس سے مدینے میں پراپرٹیز خرید لو. تو اس نے کہا ہاں یہ بھی بہتر ہوگا. تو حدیث کا جملہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اور علی دونوں خواب میں سارے تاجروں کے آئے اور کہا فوراً بھیجو اس کے پیسے جو بھی ہے.
سب کے سب پیسے اس کے بھیج دو، ورنہ اس کا انجام تمہارے حق میں برا صحیح نہیں ہوگا، برا ہوگا، اور تم رسوا ہوگے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ سارے تاجر جب صبح اٹھے گھبرا کر، انہوں نے فوراً پیسے بھیج دیا۔ حاکم کے خواب میں آئے، جب حاکم سو رہا تھا، اور کہنے لگے اس کی جو مر گیا ہے اس کی اتنی پراپرٹیز تھی، فوراً پراپرٹیز کے جتنا پیسہ ہے فلاں آدمی کو بھیج دو اور پراپرٹیز اپنے کنٹرول میں لے لو۔ حاکم نے اٹھتے ہی ساتھ یہ کام کر دیا، ساری پراپرٹیز اس کے لیے بھیج دیا، یعنی جو کیش تھا اس کے نام پر بھیج دیا اور پراپرٹیز اپنے قبضے میں کر لی، سارا کیش بھیج دیا۔ اب یہ آدمی مدینے کا ریچسٹ آدمی بن گیا، ریچسٹ آدمی بن گیا۔ اب حدیث کا آخری جملہ سن لیجئے، ریچسٹ آدمی بن گیا، دولت آ گئی، سو گیا اس رات کو اطمینان کے ساتھ۔ پیغمبر آئے خواب میں مولا کائنات کے ساتھ، پوچھنے لگے ہماری سخاوت کیسی لگی، ہماری جنروسٹی کیسی لگی؟ یہ ہماری سخاوت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آل کا، سادات کا خیال رکھ۔ تم نے جو سادات کو جو 1 درہم جو دیا تھا، جس کے بدلے میں انہوں نے نان اور سالن شوربہ خریدا اور جو کھایا، تو وہ ایک ایک دانہ جو اس میں ایک ایک دانہ تھا، ایک ایک دانے کے عوض ہم تم کو ایک ایک شہر دیں گے جنت میں، جس کا ایک ایک شہر دنیا سے بڑا ہوگا۔ یہ نعمت ہے آخرت کی۔ یہ حدیث 11ویں امام سے نقل ہے۔ سخی عاقل ہمیشہ جنرس ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ خرچ کریے، فقراء کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ یہ تعلیمات ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ عجیب جو درسگاہ اہل بیت سے تعلیم یافتہ تھے، ان کا انداز عجیب تھا کہ پیغمبر نے دیکھا ایک بچہ ہے، امام حسین السلام بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں مدینے میں، اور ان سے بڑا بچہ، وہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور جو خاک امام کے پیر کی ہے اس کو لے کر اپنے سر پر اڑا رہا ہے۔ یہ بچہ کون تھا؟ حبیب ابن مظاہر۔ جب کربلا میں امام پر وقت پڑا تو امام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو یاد کیا۔ حبیب علی کے اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، آج کوفے میں بیٹھے ہیں دسترخوان پر زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، حبیب آتے ہیں، کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا حبیب کانپ گئے، میرے مولا نے مجھے یاد کیا۔ قاصد نے خط دیا، علی حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، خط کو بڑے احترام کے ساتھ کھولا۔ اب جو پڑھا خط تو لکھا تھا من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے، کس کے لیے؟ اس مرد کے لیے جو فقیہ ہے، با فہم ہے، جو دین کی معلومات رکھتا ہے، حبیب ابن مظاہر۔ حبیب تم تو جانتے ہو کہ ہماری رسول اللہ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، حبیب تم تو جانتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہماری کیا قرابت داری ہے۔ حبیب اگر ہمارے حالات سے واقف نہیں ہو تو حبیب جان لو کہ ہم دشمنوں کے درمیان گھر گئے ہیں، نرغے عادا میں گھر گئے ہیں۔ اگر ہو سکے حبیب تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ بس جیسے ہی حبیب نے خط پڑھا،
خط پڑھ کر خاموش بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا رسول اللہ کے نواسے میرے مولا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا دشمنوں کے درمیان گھر گئے, مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو پوچھا کیا ارادہ ہے حبیب؟ کہا تو تو جانتی ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں, ایسے حالات میں میں کیسے جا سکتا ہوں مولا کی مدد کے لیے؟ کیسے ممکن ہے کہ ان کی مدد کے لیے جاؤں؟ بس اتنا سننا تھا کہ زوجہ نے کہا اگر تم مولا کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے ہو تو ایک کام کرو, تم چین سے یہاں بیٹھو, میں جاتی ہوں میرے مولا کی مدد کے لیے. بس اتنا سننا تھا کہ حبیب نے کہا اے مومنہ میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا, ارے میرا مولا مدد کے لیے بلائے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں, میرا آقا مجھے طلب کرے اور میں نہ جاؤں. بس حبیب اٹھے آئے, غلام سے کہا کہ اس گھوڑے کو فلاں مقام تک لے کر جا, بس میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کر چلا. حبیب تیار ہوئے, پھر گلیاں راستے بدلتے بدلتے اس مقام تک پہنچے جہاں غلام سے کہا تھا حبیب نے وہاں کھڑے رہنے کے لیے. اب جب حبیب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ گھوڑا رو رہا ہے اور غلام اس کو سمجھا رہا ہے. غلام کہہ رہا ہے اے از با وفا گھبرانا نہیں, اگر میرا آقا حبیب نہ بھی آیا تو میں تجھے لے کر چلوں گا آقا حسین کی مدد کے لیے. بس حبیب نے یہ منظر دیکھا, سر کو پیٹ لیا, کہنے لگے مولا آج آپ پر یہ وقت آ گیا کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے. بس حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہنے لگے اے غلام جا, تو میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا, تو بڑا وفادار غلام تھا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. بس غلام نے جملہ سنا, کہا حبیب یہ تم نے انصاف نہیں کیا, جب تک اپنی خدمت لینی تھی تو اپنی خدمت لے لی, اب جب زہرا کے لال کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے اب اپنے سے جدا کر رہے ہو. نہیں میں بھی جاؤں گا حسین ابن علی کی مدد کے لیے. حبیب لے کر غلام کو لے کر چلے. جیسے ہی خیام حسینی کے نزدیک پہنچے, ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حبیب آ رہے ہیں, اٹھ گئے, کہنے لگے اے دوستو حبیب آ رہے ہیں, جاؤ حبیب کا استقبال کرو. اب سب حبیب کی طرف بڑھے, شدہ خبر خیموں میں پہنچی. اب جو خبر خیمے میں پہنچی تو جناب زینب نے کہا فضا یہ کیوں خوشی کی لہر دوڑ گئی, جب سے ہم یہاں آئے ہیں تو صرف بری ہی خبر آ رہی ہے, صرف یہ خبر آ رہی ہے کہ میرے بھائی کے دشمن میرے بھائی کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں. اب یہ کون آ گیا کہ یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی؟ فضا جاؤ دیکھو تو صحیح. اب جو فضا آئی در خیمے پر آ کر جو لوٹی, کہنے لگی بی بی آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جیسے ہی زینب نے حبیب کا نام سنا, غیرت دارو سنیے, کلیجہ تھام کر سنیے, غیرت دارو. زینب نے کہا فضا جاؤ اور کہو حبیب ہمارا سلام لو, تم بڑے وقت پر ہمارے بھائی کی مدد کے لیے آئے. جیسے ہی فضا نے سلام کہا, حبیب نے سر کو پیٹ لیا, خاک کربلا کو سر پر ڈالا, کہنے لگے ہائے سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سلام بھیج رہی ہیں. میں کہوں گا حبیب ارے یہ تو ابتدائے مصائب ہے. جب زینب سلام بھیج رہی ہے, ارے انتہائی مصائب وہ ہوگا جب امام حسین
آخری رخصت کے لیے آئیں گے اور کہیں گے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی ما ان شربتم ماز بن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی بے کس اور مظلوم کو دیکھنا تو مجھ پر اس طرح گریہ کرنا جیسے میری ماں فاطمہ زہرا مجھ پر گریہ کر رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔